گولیاں چل رہی ہیں اور علامہ شاہ احمد نورانی ہدیہ درود پیش کر رہے ہیں، ساتھیوں کو مجتمع کر رکھا ہے، یہ حوصلہ، یہ عزم آج ہم نے کسی میں نہیں دیکھا۔ اسی شہر کراچی کے علاقے ملیر کے RCD گراؤنڈ میں علامہ شاہ احمد نورانی ایک عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے ستمبر 87 میں پہنچے اور چاروں طرف سے ان پہ آتش و آہن کی بارش کر دی گئی، چاروں طرف سے گولیاں چلائی گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی لیڈر، کوئی رہنما موجود ہو، دھماکہ ہو، گولیاں چلیں تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہ علامہ شاہ احمد نورانی جیسا مرد آئین ہے کہ جب گولیاں چلیں تو آپ بجائے اسٹیج سے اترنے کے ڈائس پہ آئے، لوگوں نے گھیرا تو آپ نے کہا تو میری موت کو نہیں روک سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا میں اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو مشرقی پاکستان جائے گا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ مجیب الرحمان کو کوئی حصہ نہ ملے اور پاکستان پہ اس پارٹی کو اقتدار مل جائے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی نہ صرف مشرقی پاکستان گئے بلکہ وہاں جا کر انہوں نے مجیب الرحمان سے ملاقات کی اور اس بات کی کوشش کی کہ جو پاکستان کے مستقبل کو تاراج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان دو لفظ ہونے جا رہا ہے، اسے روک لیا جائے۔ صدر میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کی ٹیبل پر شراب کی بوتل اور گلاس دیکھا تو کہا مسٹر پریزیڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کس حالت میں ہے اور آپ شراب پی رہے ہیں، ہٹائیے پہلے اس کو، پھر ہماری آپ کی بات ہوگی۔ پاکستان میں جب لسانیت کو فروغ دیا گیا تو خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، کراچی، حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں ایک لسانی جماعت کو لا کر براجمان کر دیا گیا اور اس کا پہلا ہدف مذہبی جماعتیں تھیں۔ عین 27 رمضان کو گلبہار جو کراچی کا ایک علاقہ ہے، اس کی غوثیہ مسجد کے قریب جب علامہ شاہ احمد نورانی تشریف لائے دعوت افطار میں، ان پہ دوبارہ حملہ کر دیا گیا۔ ایسے کئی حملے ہوتے رہے لیکن علامہ شاہ احمد نورانی نے کبھی حالات سے ایسا سمجھوتا نہ کیا جو اصولوں کے خلاف۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ علامہ شاہ احمد نورانی کی قیامگاہ صدر ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ جانے لگے تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب میں ایک غریب آدمی ہوں، غریبوں کے علاقے میں رہتا ہوں، آپ کے آنے سے پہلے سرکاری اہلکاروں نے آ کر پتھاروں کو ہٹا دیا، ٹھیلوں کو ہٹا دیا، دکانیں بند کروا دی، آپ تشریف لائے، مہربانی، لیکن اس طرح آنا ہے تو میرے پاس مت آئیے گا۔ اگر ہم علامہ شاہ احمد نورانی صدیق علیہ الرحمہ کے عزم اور حوصلے کی بات کریں تو جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا میں اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو مشرقی پاکستان جائے گا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ مجیب الرحمان کو کوئی حصہ نہ ملے اور پاکستان پہ اس پارٹی کو اقتدار مل جائے، تو علامہ شاہ احمد نورانی نہ صرف مشرقی پاکستان گئے بلکہ وہاں جا کر انہوں نے مجیب الرحمان سے ملاقات کی اور اس بات کی کوشش کی کہ جو پاکستان کے مستقبل کو تاراج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان دو لفظ ہونے جا رہا ہے، اسے روک لیا جائے۔ اور آپ نے بغیر کسی خوف و خطرے کے اپنے اس موقف کو سب کے سامنے واضح کیا۔ پھر اسی دوران جب ایوان صدر میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کی ٹیبل پر شراب کی بوتل اور گلاس دیکھا تو کہا مسٹر پریزیڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کس حالت میں ہے اور آپ شراب پی رہے ہیں، ہٹائیے پہلے اس کو، پھر ہماری آپ کی بات ہوگی۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ حوصلہ، یہ وہ عزم ہے جو آج کے سیاستدانوں میں ہم ہرگز نہیں دیکھتے۔ یہ تو ایک اتھارٹی کے فون پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، رائے تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن علامہ شاہ احمد نورانی کی اپنی رائے تھی، ان میں استقامت تھی۔ پاکستان میں جب لسانیت کو فروغ دیا گیا تو خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، کراچی، حیدرآباد اور اطراف کے علاقوں میں ایک لسانی جماعت کو لا کر براجمان کر دیا گیا اور اس کا پہلا ہدف مذہبی جماعتیں تھیں۔ چونکہ علامہ شاہ احمد نورانی نے کبھی بھی اس جماعت سے سمجھوتا نہ کیا اور یہ کہا کہ اسلام میں عصبیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ جماعت علامہ شاہ احمد نورانی کو اپنا بدترین مخالف سمجھتی تھی۔ اسی شہر کراچی کے علاقے ملیر کے RCD گراؤنڈ میں علامہ شاہ احمد نورانی ایک عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے ستمبر 87 میں پہنچے اور چاروں طرف سے ان پہ آتش و آہن کی بارش کر دی گئی، چاروں طرف سے گولیاں چلائی گئیں۔ ہم نے دیکھا
کہ جب بھی کوئی لیڈر کوئی رہنما موجود ہو دھماکہ ہو گولیاں چلیں تو وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. لیکن یہ علامہ شاہ احمد نورانی جیسا مرد آئین ہے کہ جب گولیاں چلیں تو آپ بجائے اسٹیج سے اترنے کے ڈائس پہ آئے. لوگوں نے گھیرا تو آپ نے کہا تو میری موت کو نہیں روک سکتے, اور ڈائس پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا, یہ فائرنگ کرنے والوں تم غلط کر رہے ہو. اور پھر اپنی محبت جو ان کی ایک شناخت تھی محبت رسول کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم جب افتاد پڑتی ہے تو اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں, کھڑے اور ہدیہ سلام پڑھیں. گولیاں چل رہی ہیں اور علامہ شاہ احمد نورانی ہدیہ درود پیش کر رہے ہیں, ساتھیوں کو مجتمع کر رکھا ہے. یہ حوصلہ, یہ عزم آج ہم نے کسی میں نہیں دیکھا. اسی پر اکتفا نہ ہوا بلکہ اسی کے فوراً بعد ماہ رمضان میں عین 27 رمضان کو گلبہار جو کراچی کا ایک علاقہ ہے اس کی غوثیہ مسجد کے قریب جب علامہ شاہ احمد نورانی تشریف لائے دعوت افطار میں, ان پہ دوبارہ حملہ کر دیا گیا. ایسے کئی حملے ہوتے رہے لیکن علامہ شاہ احمد نورانی نے کبھی حالات سے ایسا سمجھوتا نہ کیا جو اصولوں کے خلاف. پھر اسی طرح فیڈرل ایریا بلاک 17 کی غوثیہ مسجد میں آپ جمعے کے اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے آئے اور اسی لسانی تنظیم کے غنڈوں نے آپ کو جمعہ پڑھانے سے روکنے کی کوشش کی. ایک نہیں, دو نہیں, بے شمار واقعات ایسے ہیں جب کراچی اور حیدرآباد میں آپ پر جانا آنا اس کے راستے تنگ کر دیے گئے, آپ پر حملے کیے گئے. کراچی فریر روڈ میں واقع علاقے رحمت تلاؤ کے یونٹ کو یہ تفویض کر دیا گیا کام کہ وہ علامہ شاہ احمد نورانی کی زندگی کا تمام قصہ تمام کر دے, لیکن آپ ہرگز پریشان نہ ہوئے. بڑی عجیب بات یہ تھی کہ لوگ اپنے باڈی گارڈ لے کے چلا کرتے ہیں, لوگ اپنے مسلح باڈی گارڈ کے جھرمٹ پہ ہوا کرتے ہیں, لوگ اپنا سفر ختم کر دیا کرتے ہیں کہ اب چونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے. لیکن علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ ان تمام دھمکیوں, ان تمام حملوں کے باوجود صدر میں ماسٹر ہاؤس جو کہ کچی میمن مسجد کے ساتھ آپ کے 2 کمرے کا ایک فلیٹ تھا, وہاں سے نکلتے خرامہ چلتے ہوئے آپ ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر پیدل پہنچتے اور پھر وہاں سے ظہر کی نماز کے بعد واپس آتے. کبھی کوئی ایک آدھ شخص ساتھ ہوتا تو ہوتا, ورنہ تنہا آپ چلے جاتے اور لوگ دیکھ کر حیران ہوتے کہ کیا مرد قلندر ہے, کیا مرد آہن ہے کہ اس پہ حملے ہو رہے ہیں, اسے دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن اس کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں آ رہی. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ کی اگر خوبیاں بیان کی جائیں, جب وہ پہنچتے اپنے دفتر یونی سینٹر صدر میں تو صبح کا وقت ہوتا, کئی لوگ لفٹ کے حصول کے لیے کھڑے ہوتے. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ لوگوں کے کہنے کے باوجود اس لفٹ کی قطار میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ جو پہلے آیا وہ پہلے جائے گا. یہ ایک انداز ہے, یہ سکھانے کا طریقہ ہے. سامعین محترم, ایک مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ علامہ شاہ احمد نورانی کی قیامگاہ صدر ملنے کے لیے تشریف لائے. جب وہ جانے لگے تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ شاہ صاحب میں ایک غریب آدمی ہوں, غریبوں کے علاقے میں رہتا ہوں. آپ کے آنے سے پہلے سرکاری اہلکاروں نے آ کر پتھاروں کو ہٹا دیا, ٹھیلوں کو ہٹا دیا, دکانیں بند کروا دی. آپ تشریف لائے, مہربانی, لیکن اس طرح آنا ہے تو میرے پاس مت آئیے گا. لوگوں کا روزگار ختم ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں. ان غریبوں نے کیا بگاڑا ہے, مجھے بس دعائیں دیں گے کہ میری وجہ سے ان کا آج کا کاروبار ختم ہو گیا. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی وزیر ہمارے گھر آئے, کوئی سفیر ہمارے گھر آئے. سامعین محترم, 2 کمرے کا ایک ایسا فلیٹ جس میں رہنے والے کو کبھی لیبیا سے معمر قذافی کا فون آ رہا ہے, کبھی عراق سے صدام حسین کا فون آ رہا ہے, کبھی پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا فون آ رہا ہے, کبھی صدر مملکت ان سے ملاقات کا خواہاں ہے, کبھی وزیر اعظم ان سے ملاقات کا خواہاں ہے, اور وہ شخص اپنے معمولات, اپنی مصروفیات میں مصروف ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست کا وہ کون سا فرد ہے جو 1971 سے لے کے 2003 تک معروف رہا ہو اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ سے ملاقات کا خواہاں نہ رہا ہو. ہمیں یاد ہے وہ وقت بھی کہ علامہ شاہ احمد نورانی جناح مسجد سے
نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کے ایک قریبی رفیق کے موبائل پر بیل بجتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف لائن پر ہیں، آپ بات کر لیجئے۔ علامہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے LFO پر آپ سے بات کرنی ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی فرما رہے ہیں کہ میں ماہ رمضان میں وقت نہیں نکال پاتا۔ جب وہ اصرار کرتے ہیں تو علامہ بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ جنرل صاحب ایسی وردی کو اتار ہی پھینکے نا جس کے لیے آپ کو میری بھی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ عجیب انداز تھا، عجیب مرد قلندر تھا کہ اپنے اصولوں پر کوئی سودے بازی، کوئی چھپنے والی بات نہیں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جہاں ڈٹ گئے وہاں ڈٹ گئے۔ زندگی میں اصول دیکھے تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کے دیکھے کہ بعض مقامات پر اپنائیت کا دعویٰ کرنے والے بھی چھوڑ گئے، غیروں نے تو کوئی کسر باقی نہ رکھی، لیکن کبھی علامہ شاہ احمد نورانی کے اصولوں کو ہم نے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی ہے زندگی، یہی مرد قلندر کا انداز ہے جو علامہ شاہ احمد نورانی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔